الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 155 سے لے کے 157 آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت انسان جب تک اس دنیا میں ہے، رنج، غم، مصیبت، الم، خوشحالی، تکلیف، یہ ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ ماں کے شکم سے لے کر قبر تک یہ مصیبت میں ہی رہتا ہے۔ تو اس غم، خوشی، الم، مصیبت سے دوچار جب ہوتا ہے، پھر جو ایمان والے ہیں انہیں قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ تم نے اب اسلام کے دامن میں پناہ لے لی ہے تو اب تم ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے آزاد ہو گئے ہو، بچ گئے ہو، تمہیں کوئی تکلیف مصیبت نہیں آئے گی۔ بلکہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی ہے جس سے مصائب، حوادثات، بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا عقیدہ دیا ہے جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی شخص کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، اب اس میں پھر مقابلہ کی ہمت نہیں رہتی، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور مصیبتیں اسے تنکوں اور مٹی کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے وہ ڈٹا رہے، سینہ تان کر وہ کھڑا ہو جائے، تو یہ کالے بادل مصائب تکالیف کے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نیز جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں، قالوا انا للہ، سب کچھ یہ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں بھیجا گیا ہوں۔
وہ کسی کے پھر مرنے یا کھیتی باڑی یا کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر نہیں ہوگا اس کا حق کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو مرجھا کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو خوف بھی دیا جاتا ہے، بھوک کی تکلیف بھی دی جاتی ہے، اس کے مال میں نقصان بھی ہوتا ہے، جان سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھونا پڑتا ہے میدان جنگ میں، بلکہ وہ خود ہتھیلی پر جان رکھ کر کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہادت کا جام پیتا ہے۔ پھلوں میں کمی ہو سکتی ہے، باغ اجڑ سکتے ہیں، فصلیں خراب ہو سکتی ہیں، کچھ بھی، لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ صابروں کے لیے۔ جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس کا صبر قائم رہتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، تو وہ پھر ایک نئے ولولے، ایک نئی جد و جہد کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنے آپ کو تازہ دم پاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے واقعات کی طویل فہرست ذکر کی ہے، جس میں بتایا ہے خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک ہو سکتی ہے، مالوں میں نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، پھلوں میں کمی ہو سکتی ہے، فصلوں میں، لیکن فرمایا کہ گر بتایا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک ترین مرحلوں کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ پھر جو آیت نمبر جو 56 ہے، اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جب کو مر جاتا تو میں یہ سکھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر 156 میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خوشخبری سناتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہے، یہی ثابت قدم کے والے راستے پر ہے، سیدھی راہ پر یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں ساتھ خوشخبری بھی دیتا ہے اور انہیں توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم دائم رہیں اور اپنی منزل مقصود کو پا سکیں۔ ان کے لیے حیات جو ہے، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، آسان ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے، اطمینان والی ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو ان کا دل ذاکر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں بھی نہیں بھولتے، ہر جگہ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، ان کا دل قلب جو ہے اللہ اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی نعمت سے نوازے اور ہمیں توفیق بھی بخشے۔ حدیث ہے، اس کا ایک آخری مفہوم ہے تھوڑا سا، کہ جو لوگ دنیا میں مصائب آلام پر صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں ایک درخت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جس کا نام شجرۃ البلوہ ہے۔ تو ان کو اس کے نیچے جب جگہ ملے گی، اس حدیث کا مفہوم ہے، تو اس شجر سے ان پر موسلا دھار اجر برسے گا، ان کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، کون سی آیت؟ یہ والی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر کسی حساب کتاب کے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر عطا فرمائے اور مصیبتیں پہلی بات تو یہ بچائے، اور اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔